نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے حدیث فہم پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ 5واں لیکچر ہے اور آج انشاءاللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو متفق حدیث ہیں احکام سے متعلق، جو عمدۃ الاحکام کے اندر موجود ہیں، اس کی حدیث نمبر 78 سے لے کے 69 سے لے کے 79 سے لے کے 79 to 92 انشاءاللہ 14 احادیث وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم اللہ کا نام لیتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحدیث التاسع والسبعون، 79 نمبر حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ، کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ اکبر کہتے تو سکت ہنیئۃ، تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے، قبل ان یقرأ، اس سے پہلے کہ وہ باقاعدہ تلاوت کرتے۔ یعنی جس وقت اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی ہے تو نماز شروع کرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہوتے اور خاموش ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر قرات شروع کرتے تھے۔ فقلت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ابی انت و امی، میں میرے ماں باپ اور آپ پر قربان ہوں، آپ یہ بتائیے کہ ارأیت سکوتک بین التکبیر والقراءۃ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ خاموش ہوتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے سے لے کے قرات کے درمیان، ما تقولو، تو آپ کیا کہتے ہیں اس دوران، کیا پڑھتے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقولو، میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، کہ اے اللہ میرے اور میری گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی طرح جس طرح تو نے فاصلہ کیا ایسے فاصلہ کر دے۔ اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میرے گناہوں کو صاف کر دے کہ جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے جیسے۔ اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ تو میرے گناہوں کو ایسے دھو دے پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ تو یہ دعا جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یعنی جب اللہ اکبر کہہ کے شروع کریں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں۔ اچھا، میں کامنٹ باکس کے اندر یہ دعا کے کلمات بھی ذکر کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ابو داود کی حدیث نمبر 775 میں وہ مشہور و معروف دعا بھی ہے کہ جو ہمارے عام احباب پڑھتے ہیں، وہ بھی بالکل انشاءاللہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور وہ دعا کے لفظ ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو یہ دعا بھی نیچے انشاءاللہ ذکر کر دیتا ہوں کامنٹس میں، تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ کے مزید تصحیح کر سکتے ہیں۔ یہ عام طور پہ وتعالی جدو کا لوگ پڑھتے ہیں، یہ ہے وتعالی جدو کا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 80، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کے ساتھ جو ہے وہ نماز کا آغاز کرتے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ اعظم بھی کہہ دیا جائے تو اب بھی درست ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل یہی ہے کہ اللہ اکبر کے ساتھ ہی نماز کا آغاز کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد والقراءۃ، اور جو قراءت کا باقاعدہ آغاز ہوتا بھی الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین کے ساتھ کیا جاتا، یعنی سورۃ فاتحہ سے اس کا آغاز ہوتا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ
کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے وہ سری پڑھیں گے اور اس یہاں سے آغاز کریں گے الحمدللہ رب العالمین سے۔ اچھا، سری کہتے ہیں دل میں آہستہ آواز میں پڑھنا، یعنی اس کی آواز نہ آئے۔ اور بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے اونچی بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ یہاں سے مراد ہے، اور اگر سورۃ فاتحہ کو مطلق مراد لیا جائے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اونچی پڑھی جا سکتی ہے۔ بہرحال اگر الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کر لی جائے تو یہ بالکل اس حدیث کے عین مطابق ہے انشاءاللہ۔ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیا کرتے تھے تو رکوع کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لم یشخص رأسہ، اپنے سر کو جو ہے وہ بلند نہیں کرتے تھے، ولم یصوبہ، اور نہ ہی اس کو نیچے کیا کرتے تھے، ولیکن بین ذالک، اور اس کے درمیان میں رکھتے تھے۔ مثلا اگر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انسان کا جو ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہے ایسے انسان جو ہے وہ رکوع کر رہا ہے تو یہ اس کی پشت سیدھی ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ سجدے والی جگہ کے اوپر دیکھنے کے لیے وہ اپنے سر کو ایسے تھوڑا سا اونچا کر لیتے ہیں، یہ دیکھیے ایسے تھوڑا سا اونچا کرتے ہیں کہ سیدھی ہماری نظر ادھر پڑے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لم یشخص رأسہ، ایسے سر کو اونچا نہیں کرتے تھے بلکہ ایسے سیدھا رکھتے تھے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قدموں کے اندر دیکھنا چاہیے، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ جب قدموں میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو سر کو نیچے کرنا پڑے گا، جبکہ حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولم یصوبہ، نیچے بھی نہیں کرتے تھے، بالکل ایسے سیدھا رکھا کرتے تھے، یعنی نہ اوپر کرنا ہے نہ نیچے کرنا ہے، بلکہ بالکل سر کو بھی کمر کی طرح سیدھا رکھنا ہے۔ اچھا، وکانا اذا رفع رأسہ من الرکوع، جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لم یسجد حتی یستوی قاعدا، تو اتنی دیر تک سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، سجدے کے لیے نہیں جھکتے تھے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پہ اچھی طرح اطمینان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو جایا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ارجع فصلی انک لم تصلی، آپ نماز دوبارہ جا کے پڑھے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ صحابی پھر دوبارہ گئے، نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، تیسری مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مجھے آتی تھی، آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسے جو ہے وہ نماز ادا کروں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا ذکر کیا، وہ انشاءاللہ آگے احادیث کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ذکر کر دی جائیں گی، اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کر دیا۔ تو جب رکوع سے سر اٹھائیں تو بعض لوگ بہت جلدی جلدی سجدے میں اسی وقت چلے جاتے ہیں، مکمل طور پر سیدھا بھی نہیں ہوتے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے وکانا اذا رفع رأسہ من السجدۃ، اور جس وقت سجدے سے سر اٹھاتے، لم یسجد، تو دوبارہ سجدہ اس وقت تک دوسرا نہ کرتے، حتی یستوی قاعدا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی طرح بیٹھ نہ جاتے اطمینان سے۔ تو یہ ابھی اطمینان کی بات ہو رہی ہے کہ اتنی کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے نماز پڑھتے ہوئے، اطمینان اور سکون سے نماز پڑھنی چاہیے، اور دو سجدوں کے درمیان بھی تسلی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ وہ کیا پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں حدیث۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکعتوں کے بعد جو ہے وہ التحیات پڑھتے تھے، یعنی جس کو آپ تشہد کہتے ہیں، اس طرح بیٹھا کرتے تھے، اور پوری التحیات للہ والصلوات یہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچھا لیا کرتے اپنے بائیں پاؤں کو، یعنی اپنے بائیں پاؤں کو ایسے زمین پہ بچھا لیتے، اور وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور دائیں پاؤں کو ایسے کھڑا کر لیتے، اور دائیں پاؤں کو جو ایسے کھڑا کرتے تو اس کی انگلیوں کا رخ جو ہوتا وہ قبلہ کی طرف ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے روایت آ رہی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، یعنی بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھا کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ شیطان کی بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھا کرو، اور شیطان کی بیٹھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ پیچھے کو، یعنی جب انسان بیٹھے تو اس کی جو ہے وہ انگلیاں جو ہے وہ پیچھے کو رخ ہوں، یعنی قبلے کے مخالف سمت کو بالکل ہو جائیں، اور وہ دونوں ایڑیوں کے اوپر بیٹھ جائے۔ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ السَّبُعِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ اپنے بازو کو اس طرح پھیلائے کہ جیسے درندہ پھیلاتا ہے، یعنی
جس وقت آپ سجدے کے اندر جائیں تو اپنے بازوؤں کو زمین کے اوپر بالکل نہ لگائیں، تو یہ منع کیا جا رہا ہے اس بات سے کہ سجدے کی حالت بھی ایسی ہونی چاہیے۔ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ کیا کرتے۔ بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ جب آپ نے ساری کی ساری نماز پڑھ لی ہے، سلام پھیرنے سے پہلے اگر ہوا خارج ہو جائے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ بالکل ایسی بات غلط ہے، بلکہ جب تک کہ ہم السلام علیکم نہیں کہیں گے اتنی دیر تک نماز ختم نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہے 81 نمبر حدیث، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ بلا شبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے ان کندھوں کے برابر ایسے اٹھایا کرتے، یہ دیکھیے یہ کندھوں کے برابر ایسے اٹھایا کرتے تھے، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کیا کرتے، واذا کبر للرکوع، اور جب رکوع میں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی جب اللہ اکبر کہتے تو اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفعہما، ان دونوں ہاتھوں کو اسی طرح ایسے اٹھاتے، جس کو رفع الیدین کہتے ہیں، یعنی نماز شروع کرتے وقت بھی، رکوع کے اندر جاتے ہوئے بھی، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے، یعنی رفع الیدین کیا کرتے۔ رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، یدین کہتے ہیں ہاتھوں کو، اس لیے اس کو کہتے ہیں رفع الیدین۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 401 ہے، یہ غالباً اس کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیال اذنیہ، یہ جو ہے نا یہ کانوں کی جو لو، یہاں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھانا ایسے ثابت ہے، لیکن لگائے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف ہاتھ یہاں تک قریب کرنا۔ اچھا، اس کے بعد یہ دو طریقے ہو گئے، پھر آگے حدیث میں آ رہا ہے وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور پھر فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد وکان لا یفعل ذلک فی السجود، اور اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے سجدے کے اندر، یعنی سجدے میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ بعض افراد سجدے میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں، یہ درست عمل نہیں ہے، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد ہے الحدیث الثانی والثمانون، 82 نمبر حدیث، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں۔ اب وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ جب انسان سجدے کے اندر چلا جاتا ہے تو اس وقت اس کی 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ وہ 7 ہڈیاں فرمایا کہ علی الجبہہ، یہ اس کی پیشانی، واشارہ بیدہ الی انفی، اور ساتھ اپنے اس کی طرف بھی جو ناک ہے اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، یعنی یہ ساری کی ساری ایک ہڈی شمار ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد والیدین، اور 2 ہاتھوں کو، اور والرکبتین، اور 2 گھٹنے، واطراف القدمین، اور ان کے پاؤں کی انگلیاں، کیونکہ پورا پاؤں تو زمین پہ نہیں لگے گا تو پاؤں کی انگلیاں زمین پہ لگیں گی، یعنی 2 پاؤں کی انگلیاں ہو گئیں اور 2 گھٹنے، 4 2 ہاتھ ہو گئے، اور یہ ہو گئے 6، اور ایک جو ہے وہ جبہہ یعنی پیشانی، اور پیشانی کے ساتھ ناک جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اس طرح 7 ہڈیوں کے اوپر جو ہے وہ سجدہ لازم ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو داود کی غالباً حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے جو سر ہے، جو منہ رکھتے تھے آپ زمین کے اندر، زمین کے اوپر، تو سجدے کے دوران یہ اپنے ان 2 ہاتھوں کے درمیان میں رکھا کرتے تھے، اور دوسری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا یہ پیچھے کر لیا کرتے ہاتھوں کو اور پھر رکھا کرتے، یہ دونوں طرح درست ہے انشاءاللہ۔ اور ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 654 ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھا، راس ناقبیہ، کہ سجدے کی حالت میں دونوں ایڑیوں کو ایسے آپس میں جوڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ ساتھ ہی کر فرماتی ہیں کہ مستقبلم باطراف اصابعہ القبلہ، اور جو انگلیوں کا رخ ہوتا وہ پیچھے کا رخ نہیں ہوتا، انگلیوں کا رخ جو ہے وہ سیدھا قبلے کی طرف کیا ہوا ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اچھا، یہ جتنی احادیث میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے اس پہ مزید تفصیل کی طرف نہیں جا سکتا، آپ اس کو پاز کر کے اس کو اچھی طرح بار بار ریوائنڈ کر کے اس کو دیکھیے، انشاءاللہ یہ کافی ساری چیزیں آپ کو نماز سے متعلق معلوم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔
والحدیث الثالث والثمانون 83 نمبر حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ یکبر حین یقوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر اللہ اکبر کہتے قیام کے لیے، ثم یکبر حین یرکع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے جب آپ رکوع کرتے، ثم یقول، پھر کہتے کس وقت، حین یرفع صلبہ من الرکوع، جس وقت اپنے پشت کو ایسے سیدھا کرتے تھے رکوع سے تو اس وقت کیا کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، ثم یقول، پھر وہ کہتے وہو قائم، جب وہ مکمل طور پہ سیدھا کھڑے ہو چکے ہوتے رکوع کے بعد، تو پھر ساتھ یہ کہتے ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد کا جملہ کہتے، ثم یکبر حین یہوی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے، ثم یکبر یعنی جھکتے سے مراد جب انسان رکوع کے بعد کھڑا ہو کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کھڑا ہوتے ہوئے کہے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ربنا ولک الحمد کہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے پڑھ سکتا ہے ربنا ولک الحمد کے آگے حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، اس کی بہت فضیلت جو ہے وہ حدیث کے اندر آئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رکوع کے لیے یعنی اس قومے کے بعد یعنی اس دوسرے قیام کے بعد جو ہے وہ جب دوبارہ جھکتے تو اس وقت فرمایا ثم یکبر حین یہوی، جس وقت دوبارہ جھکتے سجدے کے لیے تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہیں، ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر جس وقت سجدے کے بعد سر اٹھاتے تو اس وقت پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، ثم یکبر حین یسجد، پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے تو اس وقت پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرتے، ثم یکبر، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے کس وقت، حین یرفع رأسہ، جس وقت اپنا سر دوسرے سجدے سے اٹھاتے، ثم یفعل ذلک فی صلاتہ کلھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ساری کی ساری نماز میں اسی طرح اللہ اکبر، اور جہاں پہ رکوع کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، باقی ہر جگہ کے اوپر اللہ اکبر کہتے رہے حتیٰ یقضیہ، حتیٰ کہ نماز جو ہے وہ مکمل ہو جاتی۔ وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ اور تکبیر کہتے حین یقوم جب کھڑے ہوتے، من الثنتین بعد الجلوس، جس وقت 2 رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، تو جب 2 رکعتوں کے بعد آپ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے۔ اچھا، اس کے بعد ہے حدیث الرابع والثمانون 84 نمبر حدیث ہے۔ اچھا، یہ پچھلی بات کو وضاحت اس کر دوں میں ساتھ اس طرح کی کہ دوسرے سجدے کے بعد یعنی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے جب اٹھنا ہے تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا ہے، تو جب دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا ہے تو وہ کھڑے نہیں ہونا بلکہ وہ تشہد میں بیٹھنا ہے، جیسے پیچھے حدیث گزر چکی ہے، اس کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ وہ تحیات پڑھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بھی، تو اب جب اس کے لیے بیٹھیں گے تو اس کے بعد پھر دوبارہ کھڑے تو ہونا ہی ہے تیسری رکعت کے لیے، اگر وہ 3 یا 4 رکعتوں کی نماز ہے تو اس وقت جب کھڑے ہونا ہے تو پھر اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اچھا، 84 نمبر حدیث ہے، مطرف بن عبداللہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صلیت انا و عمران بن حسین خلف علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اور عمران بن حسین نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، فکان اذا سجد کبر، جب آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے، واذا رفع راسہ کبر، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے، واذا نہض من الرکعتین کبر، اور جب 2 رکعتوں کے بعد دوبارہ کھڑے ہوتے تیسری رکعت کے لیے تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے، فلما قضى الصلاۃ، جب نماز مکمل ہو گئی، اخذ بیدی عمران بن حسین نے میرا ہاتھ جو ہے وہ تھاما، فقالا، اور ساتھ کہا، قد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے مجھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ یاد دلا دی، اتنی خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھی، اور یہ سارا کا سارا طریقہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کو مرفوع کا حکم میں آ جائے گا، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح کی نماز ہوگی۔ اچھا، او قال صلی بنا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا انہوں نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھائی ہے، یہ کہا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی حدیث ہے الخامس والثمانون 85 نمبر حدیث ہے، عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما، براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، رمقت الصلاۃ، میں نے غور کیا نماز پہ، مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فوجدت قیامہ،
یعنی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر غور کیا، فوجدتہ قیامہ فرکعتہ، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ان کے قیام کو، اچھا، اور پھر ان کے رکوع کو، فاعتدالہ بعد الرکوع ہی، اور رکوع کے بعد جو ہے وہ اعتدال ہونا، یعنی بالکل جب وہ کھڑے ہوتے ہیں جس کو ہم دوسرا قیام یا قومہ کہتے ہیں اس وقت کو، فسجدتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کو، فجلستہ بین السجدتین، اور دو سجدوں کے درمیان جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جو بیٹھا جاتا ہے اس کو، اور پھر دوبارہ فسجدتہ، پھر دوبارہ دوسرے سجدے کو، فجلستہ بین ما بین التسلیم والانصراف قریبا من السواء، اور جو سلام نماز کے اختتام تک کے لیے وہ جو تشہد والا جو جلسہ ہوتا ہے جہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں التحیات للہ، اس کو میں نے برابر پایا، یعنی قیام کے رکوع سے اٹھنے والا، رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ سجدہ پہلا، پھر دو سجدوں کے درمیان، پھر دوسرا سجدہ، پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ ساری رکعتوں کے بعد جب وہ التحیات پڑھیں گے جس کو تشہد کہتے ہیں، قاعدہ بیٹھیں گے، اس کو سب کو میں نے برابر پایا، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے ما خل القیام والقعود، اور صرف جو قیام ہے وہ لمبا ہوتا اور جو آخری تشہد ہوتا وہ لمبا ہوتا، اور باقی جو ہے وہ قریبا من السوا، باقی جو ہیں وہ تقریباً برابر ہوتے، یعنی رکوع کی تسبیحات بھی ایک معتدل تسبیحات ہوتی ہیں، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ربنا ولک الحمد ہی نہیں پڑھا کرتے تھے، میں نے ایک اور روایت بھی آپ کو بتائی، صحابی نے پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین کی، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو دعائیں جو ہیں اس کے بعد آتی ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد کی ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سجدے میں بھی صرف سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ اور بھی دعائیں ہیں ثابت، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ذرا یہ تحمل اور اطمینان کے ساتھ نماز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد الحدیث السادس والثمانون، 86 نمبر حدیث عن ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال انی لا آلو ان اصلی بکم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، کہ ثابت البنانی جو ہیں وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے شک میں کوتاہی نہیں کروں گا، ان اصلی بکم، کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں ایسی کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، یعنی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے میں بالکل ایسی نماز پڑھاؤں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ مطلب یہ کہ آپ ذرا توجہ سے سمجھنا۔ قال ثابت فکان انس یصنع شیئا لا اراکم تصنعونہ، تو انس رضی اللہ عنہ نے وہ کچھ کیا کہ میں تمہیں وہ کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ وہ کیا؟ کانا اذا رفع راسہ من الرکوع، جس وقت رکوع سے سر اٹھایا کرتے تھے، تو انتصب قائما، تو آپ کھڑے رہتے اس حالت میں اچھی طرح، حتی یقول القائل قد نسیا، یہاں تک کہ بندہ جو ہے کہنے والا یہ کہہ دیتا ہو سکتا ہے کہ آپ انس رضی اللہ عنہ بھول ہی گئے ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اتنا لمبا رکوع کے بعد کھڑے ہوتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، اور جس وقت سجدے سے سر اٹھاتے، مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ، یعنی دو سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے تو اتنی دیر بیٹھتے کہ حتیٰ کہ جو عام بندے کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ کے ذہن میں شاید یہ نہ ہو کہ کہیں تشہد میں بیٹھے ہوئے مکمل طور پہ۔ تو یہ وہ چیز ہے، ثابت فرماتے ہیں البنانی کے انس رضی اللہ عنہ نے وہ کچھ کیا کہ لا اراکم تصنعونہ، کہ میں تمہیں لوگوں یہ کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھتا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پہ کیا۔ مطلب یہ کہ رکوع اور سجدے کے درمیان جو قومہ کہتے ہیں جس کو، اس میں اتنی دیر سکون سے آپ کھڑے ہوئے کہ لوگ جلد بازی کرتے ہیں، اور آج کل بھی آپ مساجد میں دیکھ لیں بہت جلدی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے درست نہیں ہے، اطمینان سے کرنی چاہیے۔ اور دو سجدوں کے درمیان بھی تسلی سے بیٹھ کے جو دعائیں ہیں جیسے رب اغفر لی، اور اس کے علاوہ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی ورفعنی واہدینی، تو یہ جو دعائیں ہیں یہ تسلی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد الحدیث السابع والثمانون، 87 نمبر حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کہ ما صلیت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کسی امام کے پیچھے کبھی بھی نماز نہیں ایسی پڑھی کہ جو
ہلکے ہونے میں اور مکمل ہونے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بڑی ایک معتدل نماز ہوتی تھی اور مکمل نماز ہوتی تھی، یعنی اس میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ایک جو ہے وہ رکن نماز جو ہے مثلا قیام بہت ہی لمبا کر لیا اور رکوع بہت چھوٹا کر دیا، اس طرح نہیں ہوتا تھا، بڑی معتدل قسم کی ساری خوبصورت اور پیاری نماز ہوتی اور بہت زیادہ طویل نہیں نماز ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، لیکن جس وقت آپ جو ہے وہ فرائض کے علاوہ پڑھ رہے ہوں تو جیسے کہ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ فرائض کے علاوہ میں طویل کیا کرے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ طویل تہجد پڑھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا، سوج جاتے کھڑے ہو کے۔ اچھا، ان ابی قلابہ ان عبداللہ ابن زید الجرمی البصری قال جاءنا مالک بن الحویرث فی مسجدنا ھذا۔ تو ابو قلابہ عبداللہ بن زید الجرمی البصری وہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ہماری مسجد میں آئے، اس مسجد کے اندر وہ جہاں پہ موجود تھے اس کے متعلق کہہ رہے ہیں، فقالا تو کہنے لگے انی لاصلی بکم، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، وما ارید الصلاۃ، حالانکہ میرا نماز کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اصلی کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں ایسے نماز پڑھاؤں گا جیسے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی میں تمہیں ان کی طرح نماز پڑھاؤں گا۔ تو فقلت لابی قلابہ، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ کیف کان یصلی، کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، بتائیے ہمیں۔ قالا، تو انہوں نے فرمایا، مالک بن حویرث نے، مثل صلاۃ شیخ، کہنے لگے راوی کہ مثل صلاۃ شیخنا ھذا، کہ ہمارے راوی نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ کیسے نماز پڑھائی تھی پھر مالک بن حویرث نے، تو وہ مالک بن حویرث کہنے لگے کہ جس طرح یہ ہمارے شیخ جو ہیں وہ ابو یزید جو ہیں عمر بن سلمہ الجرمی جس طرح ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، بالکل ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تھی۔ وکانا یجلس اذا رفع راسہ من السجود، اور بیٹھا کرتے تھے کہ جس وقت اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتے، یعنی جب پہلا سجدہ کر کے بیٹھتے تو وہ اچھی طرح بیٹھا کرتے تھے، قبل ان ینہض، دوسرے سجدے کے بعد سجود، یعنی دو سجدوں کے بعد ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے دوسری رکعت کے لیے، بلکہ اچھی طرح بیٹھا کرتے تھے، قبل ان ینہض، اٹھنے سے پہلے وہ تسلی سے بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک کمی ہے کہ جو وہ چھوڑ دیا ہوا ہے، عام لوگوں نے دو سجدوں کے بعد جب اٹھتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ہی اٹھ جاتے ہیں، جبکہ اس حدیث کے مطابق مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے جو طریقہ نماز سکھایا اس کے اندر بھی یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے ہی کرتے دیکھا کہ جس میں دو سجدوں کے بعد وہ تسلی سے بیٹھ کے اس طرح بیٹھتے جیسے دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، تو اسی طرح دوسرے سجدے کے بعد اس طرح تسلی سے بیٹھنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ الحدیث التاسع والثمانون، 99 نمبر حدیث ہے، ان عبداللہ ابن مالک، عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن بحینہ، ان کو ابن بحینہ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا اذا صلی فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو سجدے کے اندر اس طرح کھول لیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ رنگت بہت سفید تھی تو بغلوں کی سفیدی تک نظر آ رہی ہوتی۔ اچھا، یہ اب جب امام ہوگا تو وہ تو اچھی طرح پوری طرح کھول لے گا، یا جب انفرادی پڑھ رہا ہوگا پوری طرح کھول لے گا، جس وقت افراد مل کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جب وہ پوری طرح کھولیں گے تو ساتھ والے کو تکلیف ہوگی، تو ساتھ والے کو تکلیف نہ دیں۔ اس میں 3 احکامات جو ہیں وہ یاد رکھ لیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اس کو کچھ کھولیں، اچھا، دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ ساتھ والے کو تکلیف نہ دیں، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو ہے وہ جس طرح درندہ بچھاتا ہے اپنے پاؤں اپنے ہاتھوں کو، اس طرح مت بچھائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا حکم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان اپنی کوہنیوں کو جو نیچے ران ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ نہ کرے۔ تو یہ 4 احکامات جو ہیں وہ ان کے مطابق جو ہے وہ اپنا سجدہ کرے۔ اس کے بعد الحدیث 90 نمبر حدیث ہے، ان ابی مسلمہ سعید ابن یزید، ابو سعید مسلمہ
ابو مسلمہ سعید بن یزید جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سألت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ، کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جوتوں کے اندر نماز پڑھی ہے، یعنی جوتا پہن کے؟ قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے جی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اس طرح نماز، یعنی اگر جوتے صاف ستھرے ہوں، اس میں کوئی گندگی ان کے اوپر نہ لگی ہو، نجاست نہ لگی ہو، تو اس میں نماز بالکل پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ اگر اس میں گندگی لگی ہو تو پھر اس میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ الحدیث الحادی والتسعون، 91 نمبر حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ الانصاری سے بیان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی العاص بن ربیع بن عبد شمس، وہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کی آگے بیٹی تھی، ان کا نام امامہ تھا، یہ الف کے اوپر پیش کے ساتھ ہے، تو یہ امامہ تھا، تو یہ جو ہم سر کے اوپر باندھتے ہیں وہ امامہ ہوتا ہے، اور یہ امامہ جو ہے وہ نواسی کا نام تھا۔ نواسی کو ایسے آپ نے گود میں اٹھایا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر نماز پڑھائی، نماز پڑھی، اور یہ زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر کا نام تھا ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی بیٹیاں موجود ہیں، جیسے کہ یہ حدیث کے اندر بالکل واضح الفاظ موجود ہیں۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ان کو رکھ دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت تو نہیں تھی کہ وہ اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھائیں، یہ امت کے لیے شفقت اور رحمت تھی کہ عورتیں بھی جو ہیں ان کے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو نماز پڑھانے کے لیے بسا اوقات وہ سائیڈ پہ نہیں بٹھا سکتی، وہ شور کرتے ہیں، تو وہ ان کو گود میں اٹھا کے اس کا مطلب کہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو ساتھ ہی ان کو بھی اٹھا لیا کرتے تھے، اس سے نماز میں کوئی فرق خلل نہیں آئے گا۔ 92 نمبر حدیث ہے، آج کی آخری حدیث، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اعتدلوا فی السجود، کہ سجدوں میں اعتدال کیا کرو، تحمل سے سجدہ کیا کرو، اور وہ کس طرح سجدہ کیا کرو، ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط القلب، کہ زمین کے اوپر اپنے بازوؤں کو سجدے کے دوران ایسے نہ بالکل زمین کے ساتھ جوڑ لیا کرو، بچھا لیا کرو کہ جیسے کتا بچھاتا ہے، کیونکہ جس وقت وہ جانور کتا جو ہے وہ بیٹھتا ہے اس انداز سے نیچے کو جھکتا ہے تو وہ اپنے پورے کے پورے بازوؤں کو ایسے سیدھا بچھا لیتا ہے، تو فرمایا کہ تم نے نہیں ایسے بچھانا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسے الفاظ نہیں آپ محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سخت الفاظ ادا کیے ہیں، بلکہ یہ صرف ایک تشبیہ دی ہے، چونکہ وہ جانور ایک عام ہے تو اس کا مشاہدہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، تو یہ مشاہدہ کے اندر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس انداز سے تم نہ کرنا، کیونکہ یہ نماز کا مسئلہ ہے اور سجدے کا مسئلہ ہے، سجدہ نماز کی اصل ہوتی ہے، تو سجدہ کم از کم ٹھیک ہونا چاہیے، تو یہ اس کی تعلیم کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔